آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ ایک یونیک ٹاپک پر ہے. اس پر ہم سے ایک سوال بھی پوچھا گیا تھا اور اس کے بارے میں کافی ہمارے پاس جو ہے کیوریز بھی آئی ہوئی تھی لیگل فرٹرنیٹی کی طرف سے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈی این اے. ڈی این اے ایک میڈیکل اصطلاح ہے اور یہ ایک میڈیکل پروسیجر بھی ہے جو سول اور کرمنل دونوں طرح کے فیلڈز میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ڈی این اے جو ہے یہ ایک کسی زمانے میں کنٹروورشل چیز تھی لیکن پھر اس کے اوپر لا میکنگ ہوئی اور اب یہ پاکستان کے قانون کا حصہ ہے. یہ آرٹیکل 169 کا پروائزو ہے. ویسے قانون شہادت آرڈر جو ہے 1984 کا اس کے آرٹیکل 128 آرٹیکل 59 اور آرٹیکل 164 پرووائزو اور پرانا ایویڈنس ایکٹ جو ہے اس کا سیکشن 112 اور اس کے ساتھ ایک لا کو اٹیچ کرنا پڑتا ہے وہ ہے ویسٹ پنجاب شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1948 جو ایمینڈ ہوا ہے 1951 میں. اب یہ جو ڈی این اے ہے اس میڈیکل اصطلاح کا ہم قانون میں دیکھتے ہیں کہ سول اور کرمنل دونوں فیلڈز میں اس کا ایپلیکیبلٹی اور اس کا ڈسیژن میکنگ پر کیا اثر ہے. پہلے ہم کرمنل فیلڈ کو لیتے ہیں. ڈی این اے جو ہے یہ کرمنل فیلڈ میں نارملی جو سیکسول اسالٹ کے کیس ہوتے ہیں ان پر اس کو لیا جاتا ہے. سوڈومی کے کیسز میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور نارملی کرمنل کورٹس اس کے بارے میں ٹلٹنگ ویو رکھتی ہیں. وہ اس طرح کی فیسلٹی سے استفادہ ڈیورنگ پروسیجر ضرور لیتی ہیں لیکن فائنل ججمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بیس نہیں کرتی کیونکہ یہ ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس گنی جاتی ہے. سیکنڈری ایویڈنس جسے کہتے ہیں. یہاں پر آپ جتنے بھی کرمنل جورسپروڈنس کے یا کرمنل فیلڈ کے یا کرمنالوجی کے جتنے بھی کیسز اٹھا کے دیکھیں جس میں اس میڈیکل اصطلاح کو میڈیکل پروسیجر کو استعمال کیا گیا ہے تو اس میں اس سے استفادہ ضرور لیا گیا. اس کے اوپر بہت ساری ججمنٹس ملیں گے آپ کو جو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے فائدہ لینا چاہیے, اسے استعمال کرنا چاہیے اور کرتے بھی ہیں, لیکن جب وہ فائنل ججمنٹ ڈیلیور کرنے لگتے ہیں تو وہ اس کو بالکل ہی اگنور کر دیتے ہیں. ایک بہت مشہور کیس ہے جیسے زینب کیس میں علی عمران کا جو ہے وہ اس کو جو انہوں نے کیپٹل پنشمنٹ دی اس کے اوپر انہوں نے ڈی این اے کی طرف گئے نہیں. وہ ڈی این اے کے بارے میں صرف ایک انہوں نے لائن لکھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں کہ جی ڈی این اے بھی وہ کر رہا ہے, ادروائز سارے کی ساری ایویڈنس جو ہے انہوں نے ایڈمیشن کے اوپر اس کو پنشمنٹ دے دی اور اس کا عالم وہ لاسٹ سین اکرنس تھا. وہ بچی جو ہے وہ لاسٹ سین اس کے ساتھ ہوئی تھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں, لیکن ایڈمیشن کے اوپر انہوں نے اس کیس کو نپٹا دیا اور اس میں تمام جو سیٹسفیکشن ہونی چاہیے تھی آل کارنر اسپیشلی دس یونیک اینڈ ٹپیکل پروسیجر کی وہ انہوں نے اس میں استعمال ہی نہیں کیا. اب اس میں اور بے تحاشا کیسز ہیں لیکن اگر ہم ان کے اوپر گئے تو یہ بہت طویل ہو جائے گا. یہ ہم نے ایک مثال کے طور پر اب ہم سول فیلڈ کی طرف آ جاتے ہیں. سول فیلڈ میں نارملی اس کو ڈٹرمنیشن آف دی پیٹرنیٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر کوئی فادر جو ہے وہ اپنے بچے کا ریفیوز کر دیتا ہے اون کرنا یا اس کی لیجیٹیمیسی کا کویسچن آ جاتا ہے تو اس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر ایک مرتبہ پھر میں بہت امیزنگلی اس کے اوپر بات کروں گا کہ اس کو نارملی پہلے تو کورٹ اس کی طرف ٹلٹ ہی نہیں کرتی, وہ اس کو یوز ہی نہیں کرنا چاہتی اور کچھ ججمنٹس آئی ہیں ایسی ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی جنہوں نے کہا کہ نہیں جی اس سے استفادہ کرو تو وہ اس کو الاؤ تو کرتی ہیں. جیسے لیجیٹیمیسی یا پیٹرنیٹی ڈیسائیڈ کرنے میں وہ ڈی این اے ٹیسٹ کی اجازت تو دے دیتی ہیں لیکن جب بھی وہ اس کو ڈیسائیڈ کرنے لگتی ہیں تو وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ پرنسپل جو پرانے اس میں بنے ہوئے ہیں سنی اسکول آف تھاٹ کے کہ جی دا چائلڈ گوز ٹو دی بیڈ
تو وہ اس کے اوپر کیس کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں. اور وہ کوئی بھی کورٹ آپ پاکستان جورسڈکشن کی کسی بھی ججمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیں جو کہ جس میں یہ ڈی این اے اصطلاح استعمال کی گئی ہے، تو اس کیس کو ڈی این اے سائنٹیفک بیسس پر کبھی بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا. ان کو اس میں استعمال کیا گیا ہے، اس پروسیجر کو یوز کیا گیا، لیکن جب فائنل ججمنٹ ڈیلیور کرنے کی آتی ہے تو اس کی جو کریٹیکل انالیسز ہوتے ہیں، اس کی جو ایگزیکٹ تھیوری ہے فار ڈٹرمینیشن پٹرنٹی، اس کو اگنور کر دے رہے. میں یہاں فاروق حیدر کیس کی مثال دوں گا. فیڈرل شریعت کورٹ کا جو کیس تھا، میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی سیروگیشن چائلڈ کے اوپر. تو اس میں کتنا امپورٹنٹ ایشو تھا، لیکن کورٹ نے اس سارے امپورٹنٹ ایشو کو صرف چائلڈ گوز ٹو دی بیڈ دی پرنسپل، جو اسلامک پرنسپل ہے سنی اسکول آف تھاٹ کا، انہوں نے صرف اس اسکول کے اوپر اس کو ڈیسائیڈ کر دیا، اس پرنسپل پر کے اوپر اس کو ڈیسائیڈ کر دیا. اور اس میں ڈی این اے وغیرہ کی انہوں نے ضرورت ہی نہیں سمجھی، اور نہ ہی انہوں نے ڈٹرمن کیا کہ جو تمام دنیا جو ہے وہ جب لیگلی آگے کی طرف جا رہی ہے، ہم لیگلی پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. اس کے اوپر ڈاکٹر شہباز چیمہ پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، اور شاید لمز میں بھی پڑھاتے ہیں. ان کا ایک آرٹیکل لمز لا جرنل میں LLJ میں چھپا تھا، وہ آرٹیکل بھی نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں. انہوں نے بھی بڑا کریٹیکل انالیسس کیا ہے اس کا، اور وہ سارا کریٹیکل انالیسس کرنے کے بعد ان کا کنکلوژن بھی یہی ہے کہ ڈی این اے پاکستانی کورٹس کرمنل اور سول جورسڈکشن کی اس کو ڈیورنگ پروسیڈنگ یوز ضرور کرتی ہیں، لیکن وہ اپنی ججمنٹ اس پر بیس کرنا پسند نہیں کرتی. تو ہماری کورٹس جو ہیں انہوں نے ڈی این اے بیسڈ، سول ڈی این اے بیسڈ ابھی تک کوئی ججمنٹ نہیں دی ہے. تو ڈی این اے از ناٹ اے helpful tool for the lawyers to use in cases to get favorable judgment.